السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے گفتگو ہوگی وہ میرا موضوع ہے کہ قربانی کے مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ قربانی کے جب ایام آتے ہیں تو آپ بارہا مقررین اور واعظین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح کی مناسبت سے سنتے ہوں، اور قرآن کریم نے بھی جا بجا کئی ایک مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جن میں سے 25 نبی کا نام قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے نبی کو نہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب بیان فرمایا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آزمائے گئے اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر کے دکھلایا۔ تو جب انہوں نے پورا کر دیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا
انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے دنیا والوں کا امام بنائیں گے۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا حضرت ابراہیم کو؟ ہم تجھے مقام سے نوازیں گے، مرتبہ سے نوازیں گے، عہدہ سے نوازیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، قال ومن ذریتی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم ہم تجھے مقام، عہدہ، مرتبہ سے نوازیں گے، تو حضرت ابراہیم کا ایک سوال آیا کہ اے اللہ تو تو مجھے منصب عطا کرے گا دنیا کے اندر، عہدہ عطا کرے گا، منصب عطا کرے گا، ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تیری ذریت، تیری اولاد میں سے جو لوگ تیرے نقش قدم پر چلیں گے ہم انہیں بھی مقام و مرتبہ سے نوازیں گے۔ لا ینال عہد الظالمین، لیکن جو تیرے نقش قدم کے اوپر نہیں چلے گا ایسے لوگوں کے سلسلے میں میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے سلسلے میں میرا کوئی وعدہ اور پیمان نہیں۔ تو وہ کیا آزمائش تھی جس آزمائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ یہ حضرت ابراہیم کو آزمایا اور انہوں نے پورا کر دکھایا۔ آپ اس سلسلے میں قرآن کریم کے 3 مقام کو پڑھیے، 3 سورہ کی تلاوت کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 سورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہو رہی ہے وہ سب کے سب اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش کرنے والے تھے۔ کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا، کوئی چاند کی عبادت کر رہا تھا، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، یعنی پوری دنیا کے اندر اتنی جہالت تھی کہ اللہ کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، اتنی جہالت آ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر آنکھ کھول رہے ہیں اس گھر کے اندر صرف بت تیار نہیں کیے جاتے تھے بلکہ بت بنا کر کے باہر صوبوں کے اندر، باہر ضلعوں کے اندر، باہر ممالک کے اندر بھیجا جاتا تھا۔ اس قدر جہالت تھی۔ وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھول رہے ہیں تو انہوں نے رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس جہالت سے نکال، وعلیکم السلام، مجھے اس جہالت سے نکال، مجھے اس تاریکی سے نکال۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی میں انہوں نے دیکھا، ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، ستارے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ستارہ صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے، فلما افلا، لیکن جو ہی ستارہ غائب ہو گیا، چھپ گیا، قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب چھپا نہیں کیا کرتا ہے، فلما افلا قال لا احب الافلین، میں چھپ جانے والے کو اپنا رب نہیں مانوں۔ بند کمرے میں بول لینا یہ بہت آسان کام ہے، بیان کر دینا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر بول رہے ہیں وہ بہت آسان کام نہیں تھا بولنا۔ جہاں پر لوگ ستارے کی پرستش کر رہے ہوں، چاند کی پرستش کر رہے ہوں، سورج کی پرستش کر رہے ہوں، اور پھر بے باغ دہل کہے کہ میں
ستارے کو رب نہیں مانتا، میں چاند کو رب نہیں مانتا، میں سورج کو رب نہیں مانتا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب انہوں نے رات کی تاریکی میں چاند کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے ستارے کے بنسبت چاند کے اندر زیادہ روشنی ہوتی ہے، ستارے کے بنسبت چاند زیادہ روشن ہوتا ہے اور بڑا دکھتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، تو جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب۔ پھر کیا ہوا؟ پھر صبح ہوتے ہی جب چاند بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَلَمَّا فَلَا، جب وہ چاند بھی چھپ گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دیا تو جس طریقے سے میرے قوم کے لوگ گمراہ ہے، میرے خاندان کے لوگ گمراہ ہے، میرا باپ جس طریقے سے گمراہ ہے، میرے خاندان کے افراد جس طریقے سے جو ہے گمراہ ہے، میں بھی اسی طریقے سے میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، اگر کل قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اے اللہ میں تو ایسی جگہ رہتا تھا جہاں جو ہے دین کی دعوت پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، ہم دین کے اوپر کیسے عمل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے تو پوری دنیا کے اندر پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ دنیا کے جس خطے میں بھی آدمی رہتا ہوگا اتنی جہالت تو نہیں ہے جتنی جہالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جس کے گھر کے اندر موبائل ہوگا تو ضرور کچھ نہ کچھ دین کی باتیں موبائل کے ذریعے نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کچھ سن لیتا ہوگا۔ اور جب ہدایت کا طالب ہوتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کسے دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اگر یہ چاہے کہ ہم جو ہے ہدایت سے روک دیں گے، ایسا ناممکن ہے۔ ابھی میں رات ہی واٹس ایپ پہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک یہودی بچے کا ذکر تھا۔ وہ یہودی جو جانتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے، لیکن ایک یہودی بچہ مشرف باسلام ہوتا اور اس یہودی کے ذریعے بیک وقت 6000 لوگ مشرف باسلام ہوتے ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ کئی لاکھ ان کی دعوت پہ جو ہے لوگ مشرف باسلام ہیں۔ اس کی تصویر آئی تھی، اس کا نام غالباً جیک ایسی کچھ نام تھا، بعد میں اس کا نام عبداللہ رکھا گیا مشرف باسلام ہونے کے بعد۔ تو ان کے متعلق آیا کہ غالباً انڈونیشیا یا کسی دوسرے ملک کا یہ واقعہ کہ وہ جاتا تھا سامان خریدنے کے لیے ایک دکان پہ، پارچون کی دکان پہ، لیکن وہ دکان مسلم کی تھی، اور روزانہ وہ سامان خریدتا اور چپکے سے چاکلیٹ وغیرہ چوری کر کے لے لیتا، لیکن وہ دکاندار ہمیشہ دیکھتا اور نظر انداز کر دیتا۔ وہ یہودی بچہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے یہ دکاندار مجھے دیکھ نہیں رہا۔ بالآخر ایک دن اس بچے نے کسی وجہ سے کسی سبب سے چاکلیٹ چوری نہیں کی، تو اس دکاندار نے کہا کہ آج کیا بات ہے تم چاکلیٹ نہیں لی؟ تو کہا کہ آپ جانتے؟ تو کہا کہ ہاں میں شروع دن سے جانتا ہوں۔ شروع میں ممکن ہے کہ نہیں جانتا ہوں، لیکن جتنے دنوں سے تم لا رہے ہو، شروع کیا 2-4 دن نہیں پتہ چلا ہو، لیکن جب سے تم نے شروع کیا ہے یعنی سامان لینا اور چوری کرنا، تب سے میں جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے 2-4 دن مجھے معلوم نہ ہو، یا ہفتہ بھر پتہ نہ چلا ہو، یا مہینہ پتہ نہ چلا ہو، لیکن اس کے بعد سے میں جانتا ہوں۔
تو کہا کہ اب میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ کیا میرے گھر والے کو مطلع کریں گے یا پولیس والے کو انفارمیشن کریں گے؟ تو اس نے کہا، دکاندار نے، اس مسلم شخص نے، کہ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، تمہارے گھر والے کو بھی مطلع نہیں کروں گا، پولیس والے کو بھی انفارمیشن نہیں کروں گا، صرف یہ ہے کہ تم وعدہ کرو کہ آج سے تم چوری نہیں کرو، اور جس طریقے سے تم 1 2 یا 4 جتنے چوکلے لیتے تھے وہ روزانہ میرے طرف سے تجھے ملتا رہے۔ اچانک ایک دن وہ لڑکا جو ہے بہت پریشان تھا اور اپنی پریشانی کو آ کر کے بیان کیا اس دکاندار شخص کے سامنے۔ اس مسلم شخص نے کہا کہ دیکھو، یہ میری مذہبی کتاب ہے قرآن کریم، میں اس میں سے 1 2 چیپٹر میں تجھے پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور مجھے رب سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو بھی مصیبتیں ہوں گی اس مصیبت سے تجھے نجات دے گا۔ کیا ہوا کہ اس مسلم شخص نے قرآن کو پڑھا، اس کا ترجمہ بھی سمجھایا، اور اس یہودی بچے کے کہنے کے مطابق میری جو پریشانی تھی وقتی طور پہ میری پریشانی دور ہو گئی۔ پھر وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، آنا جانا لگا رہا، اپنی مصیبت جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آ کر کے بیان کرتا۔ ایک دن جب دکان پہ آیا تو پتہ چلا کہ جو بوڑھا شخص نہیں ہے، اس کے گھر جب گیا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب دیکھا کہ دکان بند ہے، پھر پتہ لگاتے اس مسلم شخص کے گھر وہ پہنچنے کے بعد تعزیت کے بعد ان کے بچوں نے کہا کہ دیکھو، میرے والد صاحب جو ہے قرآن دے کر کے گئے گفٹ میں، اس کو تم رکھو۔ وہ عربی زبان کو نہیں جانتا تھا، پھر اس کی زندگی میں ایک دن کوئی پریشانی آئی، قرآن تو اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا، گھر والوں سے بتلایا نہیں تھا، اب اپنے گھر والے کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جب پریشانی آئی تو قرآن کو اس نے کھولا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی طریقے سے ایک مسلم شخص کے پاس گیا، کہا کہ اس کے 1 2 چیپٹر کو پڑھو۔ چنانچہ اس مسلم شخص نے اس کے 1 2 چیپٹر کو پڑھا، اسے سمجھایا، یہاں تک کہ اس دن وہ مشرف اسلام ہو گیا۔ پھر اس نے عربی زبان سیکھی، پھر وہ داعی بنا، اور اس کی دعوت کا یہ اثر ہوا کہ بیک وقت 6000 لوگ مشرف اسلام ہوا، پوری زندگی میں کئی لاکھ لوگ جو ہے ان کے ہاتھ مشرف اسلام ہوئے۔ تو قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دیا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اتنی تاریکی میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی۔ اس لیے اگر کل قیامت کے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ، میرے سامنے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، تو اس کی حجت نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کرے گا، کہے گا کہ ان کے گھرانے سے بھی زیادہ گمراہی تمہارے گھر کے اندر تھی کیا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ جب انہوں نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا فَلَتْ، لیکن شام میں جب سورج غروب ہو گیا، فَلَمَّا فَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو، انی بریء مما تشرکون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو بھی تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ انی بریء مما تشرکون، اور سنو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو اس رب کے سامنے جھکاتا ہوں جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے۔ پھر کیا ہوا؟ وحاجہ قومہ، قوم والوں نے ان سے جھگڑا کیا۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، سنو، تم مجھ سے اس رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جس رب نے مجھے ہدایت دیا ہے۔
سنو، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، جب تم حقیقی رب سے نہیں ڈرتے ہو تو میں تمہارے ستارے رب سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہارے چاند رب سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہارے سورج رب سے نہیں ڈرتا ہوں، اور اگر مجھے موقع مل گیا تو اس سورج رب کی کیا طاقت ہے، اس ستارے رب کی کیا طاقت ہے، اس چاند رب کے پاس کیا طاقت ہے، اس کو بھی میں بتلا دوں، اور اسی دن کے انتظار میں رہے کہ کبھی مجھے موقع ملے تو بتلاؤں گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیتوں کو میں نے پڑھا وہ تو سورہ انعام کی آیت تھی 7ویں پارے میں، اب سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم والوں کا عید کا دن تھا، اور عید کے دن لوگ کیا کرتے، میلے ٹھیلے میں جاتے اور آنے کے بعد وہاں سے کیا کرتے، بعد میں جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے۔ تو قوم والوں نے کیا کہا کہ سب لوگ میلے کے اندر جا رہے ہیں، کیا تم نہیں چلو گے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا فقال انی سقیم، میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اور جب قوم کے تمام لوگ میلے کے اندر چلے گئے تو حضرت ابراہیم اس گھر کے اندر گئے جہاں پر لوگ مجسمہ بنا کر کے رکھے تھے، اور بتوں کو مخاطب کرنے کے بعد کیا کہا، الا تاکلون، کیا تم لوگ کھاتے نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، کیا تم لوگ بولتے نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور انہوں نے کیا کیا، اپنی پوری طاقت سے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان میں سے جو بڑے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں کہ ظاہر سی بات میں قوم والوں کو پہلے میں چیلنج دے چکا ہوں، اب جو میں نے بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے تو قوم والے جانتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کیا ہوگا، تو جب قوم والے مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اس کی بھی وہ تیاری کر کے رکھے ہوئے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ جب قوم والے میلے سے واپس آئے اور گئے بتوں کے سامنے چڑھاوا چڑھانے کے لیے، تو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے سر کو توڑ دیا گیا ہے، کسی کے پاؤں کو توڑ دیا گیا ہے، کسی کے ہاتھ کو توڑ دیا گیا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، سب لوگ بیک بار بولے میرے معبود کے ساتھ کس نے ایسا برتاؤ کیا، من فعل هذا بآلہتنا، جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تمام لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے ایسا ایسا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے گا تو بتلا دیں گے کہ اس سورج کے پاس کیا طاقت ہے، اس سورج رب کے پاس کیا طاقت ہے، یعنی جو مجسمہ ہے، اس چاند رب کے پاس کیا طاقت ہے، اس ستارے رب کے پاس کیا طاقت ہے۔ یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، لوگوں نے کہا کہ اسے ہمارے نظروں کے سامنے حاضر کرو، اور پھر میں ان سے جو میں انتقام لوں گا، ایسا بدلہ لوں گا کہ پوری دنیا کے لوگ یاد رکھیں گے، اور پھر جو ہے ہمارے معبود کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم جب بلائے گئے تو کہا گیا کہ ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہم سے کیا پوچھتے، یہ دیکھو بڑا ہے،
اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اس بڑے کی بات کو چھوٹوں نے نہیں مانا ہے، اس لیے غصے میں آ کر کے سبوں کو پاس پاس کر دے، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہو تو ان سے تم پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، ان لوگوں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور اپنے سر کو جھکاتے ہوئے سمجھ گئے کہ بھائی ہمارے ان معبودان باطلہ کے پاس تو بولنے کی صلاحیت نہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون، سبوں نے کیا کہا کہ یہ جرم حضرت ابراہیم کی ہے، اسی لیے کیا کرو، اپنے معبود کی مدد کرو اور ایسی آگ تیار کرو جس آگ کے اندر ابراہیم بالکل بھسم ہو کر کے رہ جائے، ابراہیم کی ہڈی بھی جل جائے، ایسی آگ تیار کرو۔ چنانچہ آگ جلائی گئی اور آگ کے اندر اتنی تپش تھی کہ آگ میں ڈالنے کے لیے ایک آلہ تیار کیا گیا جسے منجینیق کہا گیا ہے، اور اس منجینیق آلہ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاری کی گئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ڈالے جانے والے تھے تو اس سے قبل اللہ کے فرشتے آئے اور کہا کہ ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی برسا دوں جس کے ذریعے کیا ہو کہ یہ آگ بجھ جائے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں دور اڑا کر کے لے جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس رب کے خاطر میں نے یہ دشمنی مول لی ہے، کیا اس رب نے تجھے بھیجا ہے میری مدد کے لیے؟ کہا کہ نہیں، میرے نظروں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ اللہ کے خاص بندے، میری مدد کرنا میرا کام ہے، پوچھنا آپ سے۔ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب جو ہے میرے لیے کافی ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ چنانچہ وہ آگ جس کی تپش سے لوگ قریب میں نہیں جا رہے تھے، لوگوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جانے کے بعد کیا ہوا کہ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا، لیکن اس آگ کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ سے کیا کہا کہ اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں، آگ سے جلانے کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالی نے سلب کر لیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے اوپر آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گھوم رہے تھے اور پوری قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگ مشرب اسلام ہو جاتے، آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا معجزہ دیکھنے کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوا، کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا، حضرت ابراہیم کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سمجھ لیا کہ یہ بے حس قوم ہے، یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تیسرے مقام پر سورہ صافات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ان قریب میں یہاں سے جانے والا ہوں، اور میں کہاں جاؤں گا؟ ان قریب اس سلسلے میں مجھے میرا رب ہدایت دے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر اس وقفے میں انہوں نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اسے ابراہیم کو نیک لڑکے کی خوشخبری دی۔ فبشرناہ بغلام،
پتہ کیا چلا کہ اولاد درگاہوں سے نہیں ملتی ہے، بابا کے پاس اولاد دینے کی طاقت نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کے پاس اولاد دینے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور حضرت ابراہیم نبی ہونے کے بعد کئی سال تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، نیک لڑکے کی خوشخبری دی۔ پتہ کیا چلا کہ آج جو مسلمان خواتین، مسلمان عورتیں پیر اور درگاہوں کا چکر لگاتی ہے، اولاد اگر وقت پر نہیں ہوا، سال بھر 2 سال 4 سال شادی ہونے کے بعد اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں چکر لگانا جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جن چیزوں کی چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی ہی لڑکی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا ہی لڑکا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ من یشاء عقیما، جب بانجھ بنا دے تو دنیا کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور جب خوشخبری دی وہ لڑکا دوڑنے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس لڑکے کو تم کیا کرو، میری راہ میں ذبح کرو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب وہ لڑکا دوڑنے لگا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے لڑکے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تھا کہ میں بردبار نیکوکار لڑکا عطا کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم سالہ سال رب حب لی من الصالحین دعا کر رہے تھے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ اے میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا آپ کر ڈالیے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لڑکے کو لٹا دیا، جس طریقے سے ہم جانور کو لٹاتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، لٹاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے لٹا دیتے ہیں، چھری چلانا ہی چاہتے ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھری سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا رہے تھے حضرت اسماعیل کے گردن کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس سے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری طاقت سے چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری نے اپنا کام کرنا بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک میڈھے کو بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت ابراہیم نے ذبح کیا۔ تو آج جو شوال المکرم، یہ ذی الحجہ کی 5 یا 6 تاریخ ہے، اور 10ویں تاریخ کو ہم جو قربانی کی ادائیگی کرتے ہیں، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ما ھذی الوضاحی، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ گوشت نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قربانی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا. کیوں؟ اس لیے کہ گوشت کو ہم کیا کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا دیتے ہیں. وَلَا دِمَاؤُهَا، اور خون جو ہے زمین کے اندر مٹی جذب کر لیتا ہے یا پانی بہا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو پہنچنے والی چیز ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے اندر جو تقویٰ ہے، اللہ کو جو تم خوش کرنا چاہتے ہو، اصل وہ مطلب ہے کہ کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں. تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اگر صرف ریا و نمود ہو کہ ہم نے 30,000 کا، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا بکرا کاٹ دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں. بلکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مالی قربانی طلب کر رہا ہے اس تاریخ میں. اگر جان کی بھی قربانی دینے کی بات آئے گی تو ہم جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیں گے. یہ مقصد ہونا چاہیے. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، مال کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن اگر جان کی بھی قربانی دینے کی بات آئے گی اللہ کی خاطر، قرآن کے خاطر، رسول کی عظمت کی خاطر، تو اپنے جان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے. یہ قربانی کا مقصد. آج کیا ہے؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. 9 دنوں تک، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 تاریخ تک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بعض ازواج مطہرات روزہ رکھا کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں جو ہے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ جو 10 دن ہیں، دنیا میں جتنے بھی ایام ہیں، ان تمام 10 دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص میدان جہاد میں نکلتا ہے اور اگر وہ 10 دن رہتا ہے میدان جہاد میں، کیا اس سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص میدان جہاد میں 10 دن رہے اس سے بھی یہ 10 دن افضل ہے. لیکن وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر اپنی جان کو قربان کر دے، وہیں پر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تب تو وہ شخص افضل ہے. لیکن اگر وہ اپنی جان کو واپس لے آئے، وہ شہادت سے ہمکنار نہ ہو، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت و ریاضت کی، تو ایسی صورت میں یہ شخص اپنے گھر میں رہنے والا شخص اس مجاہد سے بہتر. لہٰذا ان 10 دنوں کی قدر کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. بس اتنی ہی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو. نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں. اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.